بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم حضرت حسن لؤلؤی یعنی کہ حضرت حسن لؤلؤی حضرت حسن بصری کیسے بنے، اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سنیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں موتیوں کے سوداگر ہوا کرتے تھے۔ طرح طرح کے موتیوں اور جواہرات کی آپ تجارت کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور پہلے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ تو وزیر نے کہا کہ کل بادشاہ کو ایک نہایت ہی ضروری کام ہے، اس لیے فرصت نہیں ملے گی، اور وہ کام ایسا ہے جو نہایت ہی عجیب اور دیکھنے کے لائق ہے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ میں تو ضرور اس کام کو دیکھوں گا، اس لیے آپ اس کے لیے کچھ انتظام کریں۔ تو وزیر نے حضرت حسن کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا جہاں سے سارا نظارہ صاف صاف دکھے۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ میدان میں ایک خیمہ پیلے رنگ کا لگا ہوا ہے اور اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش بچھا ہوا ہے، اور خیمے کا کھمبا زردی کی تھی اور اس خیمے کو چاندی اور سونے سے سجایا گیا تھا۔ حضرت حسن نہایت ہی خوبصورت منظر کو دیکھے۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے قریب چلمن کے پیچھے کھڑا کیے ہوا تھا، جس جگہ سے حضرت حسن سارا تماشا دیکھ لیے، اور وہ خیمہ دراصل بادشاہ ہرقل کے پیارے بیٹے کی قبر پر کھڑا کیا گیا تھا، اور اس کے بیٹے کی آج سالانہ برسی تھی۔ بادشاہ سال میں ایک بار رسم تعزیت ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قبر پر آتا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا پہلے ایک جماعت جو عیسائی لوگوں کی تھی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگی، اور پھر روتے ہوئے باہر نکل کر چل دی۔ اس کے بعد ایک اور جماعت جو ڈاکٹر اور بڑے بڑے عقل والے لوگوں کی تھی جو اندر آئی، اور یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر باہر چل دیے۔ اب ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت جو ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی، اور وہ بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر کی سلامی دے کر واپس لوٹ گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کی تھی جو آئی، جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سارے ذکر جو عیسائی مذہب کے طریقے پر تھا اس نے کیا اور خیمے سے باہر چلے گئے۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بیٹا، تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس تو مر گیا۔ اگر تیری جان بڑے بڑے راہب بچا پاتے تو دیکھ بڑے بڑے پادریوں اور راہبوں کی لائن لگی ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تیری جان بڑے بڑے عقل مندوں اور ڈاکٹروں کے ذریعے بچایا جاتا تو دیکھ ڈاکٹروں کی لائن لگی ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اے فرزند، اگر تیری جان یہ فوج بچا پاتی تو دیکھ فوجیوں کی تعداد کتنی ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر خوبصورت عورتوں کے ذریعے سے تیری جان بچائی جا سکتی تو دیکھ خوبصورت عورتوں کی لائن لگی ہے، لیکن افسوس یہ ساری چیزیں مل کر بھی تیری جان نہیں بچا سکتے، کیونکہ تیری جان اس کے قبضے میں ہے جس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی انسان دم نہیں مار سکتا، اور خداوند سے کوئی تمہیں واپس نہیں لا سکتا۔
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی مالک حقیقی ہے، اور تمام چیزیں اسی کے اشارے پر گردش کرتی ہیں۔ اس لیے اب اس کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز، فوج، ڈاکٹر، عقل مند، جواہرات، کوئی بھی چیز اس کے سامنے اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اور اس سے تجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے اب 1 سال کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا، اور سب لوگ قبر کے پاس سے واپس لوٹ گئے۔ اور حضرت حسن نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر ہوا کہ دنیا سے طبیعت ہٹ گئی، اور آپ نے دنیا کے ہیرے جواہرات بیچنے چھوڑ دیے اور اللہ کی بارگاہ میں غلامی اختیار کر لی، اور دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دیا اور دین کے کاروبار میں لگ گئے، اور ہمیشہ اس فکر میں لگے رہے کہ اس رب کا سامنا جس کے پاس کوئی بھی طاقت قبول نہیں کی جا سکتی کیسے کروں گا، اور ہمیشہ اس کو راضی کرنے میں لگے رہے، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت اور مجاہدے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک لگاتار باوضو رہے، اور آج دنیا ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے رک نہیں سکتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آتا ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کر انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔